ایک پلیٹ۔ حماد ایک مرتبہ پھر امتحانات میں حسب توقع رزلٹ حاصل نہیں کر سکا تھا اور نتیجتاً بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا تھا۔ امی کچن میں بریانی بنا رہی تھیں جو کہ حماد کو بہت پسند تھی، اور اس کو بنانے کا مقصد اس کے بگڑے ہوئے مزاج کو سنوارنا ہی تھا۔ حماد انتہائی لائق، محنتی اور ذہین طالب علم تھا۔ وہ 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اس کے اساتذہ بھی اس کی قابلیت کی تعریف کرنے سے نہ چونکتے تھے، مگر پچھلے 2 سہ ماہی امتحانات سے وہ اچھے نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ نمبر تو اس کے اچھے ہوتے مگر وہ اول نہ آتا، حالانکہ وہ 7ویں جماعت تک اول پوزیشن حاصل کرتا رہا تھا، اور تو اور 7ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں اس نے اسکول کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا تھا، اور اتنے اچھے نمبروں کے سبب اسکول کا بیسٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ طالب علم بنا تھا۔ مگر جانے کیوں 8ویں جماعت میں آتے ہی وہ اپنی پرانی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ ویسے ایک سچ یہ بھی ہے کہ کوئی مقام حاصل کر لینا آسان ہے، مگر اس کو قائم رکھنا بہت مشکل، لہٰذا محنت کو اپنا شیوا بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی مقام ہاتھ میں آنے کے بعد صرف آپ ہی کی شخصیت کا طرح امتیاز بنا رہے۔ دادا جان ظہر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تو بریانی کی خوشبو کے سبب کچن میں ہی آ گئے اور حماد کی امی سے کہنے لگے، ارے بہو، لگتا ہے آج حماد نے میدان مار ہی لیا، تب ہی تم اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے بریانی بنا رہی ہو۔ نہیں ابو جان، دراصل اس مرتبہ پھر 92% نمبر لینے کے باوجود اول پوزیشن حاصل نہیں کر سکا، لہٰذا خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ حماد کی امی نے تفصیل سے اس کے دادا جان کو بتایا۔ دادا جان نے حماد کے بارے میں سن کر پرسوچ انداز میں حماد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادا جان، حماد نے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں برخوردار، کیا ہو رہا ہے؟ آج تمہارا رزلٹ تھا نا، کیا بنا؟ دادا جان نے حماد سے پوچھا۔ 92% نمبر آئے ہیں، لیکن دوم پوزیشن حاصل کر سکا ہوں۔ حماد نے لٹکے ہوئے منہ سے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پچھلی 2 سہ ماہی سے تم اول پوزیشن حاصل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حالانکہ تم 7ویں جماعت تک بہتر نہیں بہترین طالب علم تھے۔ کیا تم نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی ہے، یا پھر یکسوئی سے پڑھنے میں کامیابی پوشیدہ ہے کہ اصول سے انحراف کرنا شروع کر دیا ہے؟ دادا جان نے دلار سے حماد سے پوچھا۔ نہیں دادا جان، بات یہ نہیں، دراصل 8ویں جماعت کے شروع میں ہی ہمارے اسکول میں نئے طالب علموں کا داخلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہماری کلاس میں بھی چند نئے لڑکے داخل ہوئے ہیں، زہیب بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس نے پہلے دن سے ہی اساتذہ کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے، اور تمام اساتذہ بھی شاید اسے مجھ سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں۔ وہ ہر بات پر اسے مجھ پر فوقیت دیتے ہیں۔ اسی سبب میں پچھلے 2 امتحانات میں اول پوزیشن حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں محنت نہیں کرتا، میں محنت بھی کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ اور رہی بات برے دوستوں کی صحبت کی، تو دادا جی آپ مجھے جانتے ہی ہیں، میں جانتا ہوں کہ دوست شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں، تو میں کیوں کر برے لڑکوں سے رسم و راہ بڑھا سکتا ہوں، مگر میری اس احتیاط اور محنت کے باوجود میں اول پوزیشن حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ حماد نے دادا جان کو تفصیلاً مطلع کرتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں تو سمجھا نہ جانے کیا مسئلہ ہوا ہے کہ میرا چہیتا کامیاب شاہین آج کل ڈاواں ڈول ہو رہا ہے۔ بیٹا دیکھو، پچھلے 7 سال سے آپ اس اسکول میں پڑھ رہے ہو اور مسلسل اول پوزیشن حاصل کر رہے ہو، مگر زہیب کے آنے کے بعد سے تمہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میرے بچے یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر اس نے آتے ہی اساتذہ کی نظر میں اہمیت حاصل کر لی ہے تو ضرور اس میں کچھ صلاحیتیں ہوں گی، تبھی تو وہ اس قدر اہمیت کا حصول اپنے لیے ممکن کر پایا ہے۔ دیکھو تم پہلے بھی محنت کرتے تھے، اور میرے بچے یقیناً ابھی بھی محنت کرتے ہوگے، لیکن اب تمہیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں تھا۔ اب زہیب ایک ذہین اور قابل طالب علم کی صورت میں تمہارے مد مقابل ہے۔ تمہیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی صلاحیتوں کا ادراک کر کے خود کو احساس کمتری کا شکار بننا چاہیے، اور نہ ہی گھبرانا چاہیے، بلکہ اس کے مقابل اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پہلے تم پڑھائی کو 2 گھنٹے دیتے تھے تو اب کم از کم 4 گھنٹے دو۔ زہیب کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کے اچھے کام کی پیروی کرو۔ ناممکن چیز دنیا میں کوئی نہیں، ہر درد کی دوا ہے، ہر غم کا علاج ہے، اور ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے کا بھی حل یہی ہے کہ محنت کرو، دل چھوڑ کر مت بیٹھو، قوت ارادے اور قوت فیصلہ مضبوط رکھو۔ امید ہے تم میری باتوں کے سبب کسی الجھن میں مبتلا نہ ہوئے ہوگے، بلکہ شاید کچھ سمجھ ہی پائے ہوگے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ دادا جان نے سر جھکائے حماد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی دادا جان، میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ کامیابی محنت میں مضمر ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا۔ یقین کریں آپ کی باتیں میرے دماغ کو مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکال کر امید کی وادیوں میں لے آئی ہے۔ میں آئندہ مایوسی جیسا گناہ نہیں کروں گا، حماد نے نئے عزم اور حوصلے سے کہا۔ 4 ماہ بعد
پھر حماد کے گھر میں بریانی بنی تھی، مگر اس بار حماد نے 98% نمبر حاصل کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اول پوزیشن بھی۔ اس کی کلاس میں اس کے ساتھ ساتھ زہیب نے بھی اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ آج بنائی گئی بریانی حماد کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے تھی۔ تب ہی تو حماد چلا رہا تھا، امی 1 پلیٹ بریانی اور پلیز۔